نو پریزیڈنٹ وداؤٹ مسلم ووٹ. السلام علیکم. یہ جو ٹائٹل ہم نے لکھا ہے ویڈیو کا, ڈزنٹ دس اسٹیٹمنٹ لک لائک اے لٹل ایگزیجریٹڈ؟ مجھے تو لگ رہا ہے. ہاں, ہم اس کو درست کر لیتے ہیں. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ آنے والے دنوں میں سوئنگ اسٹیٹس میں مسلمانوں کا بڑھتا ہوا ووٹ بینک کسی بھی کینڈیڈیٹ کو, صدارتی کینڈیڈیٹ کو جتانے یا ہرانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. یہ بات درست ہے. اچھا لوگ دیکھو, بات یہ ہے کہ سیاست میں ایگزیجریشن تو بہت ہوتی ہے. کہیں پہ بھی آپ چلے جائیے. کسی نے بڑا اچھا لکھا تھا, یہ یاد نہیں کہاں پڑھا تھا, لیکن پڑھا تھا کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف میکنگ اے اسمال سکسیز ہسٹورک اینڈ اے اسمال پرابلمز لک لائک اے کیٹاسٹرفی. یہ ڈرامہ, یہ ایگزیجریشن چلتی ہے سیاست میں, چاہے امریکہ ہو یا پاکستان. اچھا صاحب, اس بات پہ ہمارا آپ کا اتفاق ہے کہ صدارتی انتخابات میں سوئنگ اسٹیٹ, جس کو آپ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کہتے ہیں, وہ بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہیں. اچھا, آپ دیکھیے کہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے ہیں, ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب مشیگن سے اگر مسلمانوں کے ووٹ نہیں ملتے تو صدر منتخب نہیں ہو سکتے تھے. یہ بات مطلب ابھی کی بات ہے یہ. اچھا دیکھیے, سوئنگ اسٹیٹ اور مسلم ووٹ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے, بٹ آئی ول بریک اٹ ڈاؤن فار یو. اور میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اس کو آسان بنا دوں اور جو ہے جلدی سے, اس میں زیادہ ٹائم نہ لگائیں, فاسٹ فارورڈ بٹن کے ساتھ چلوں گا. لیکن بعض اوقات ایسی مقامات آ جاتے ہیں جہاں ذرا تفصیل سے بات بتانی ضروری ہوتی ہے. تو میں نے لکھے تقریباً 32 پوائنٹس, لیکن جب میں نے اس کا ٹائم کیلکولیٹ کیا تو صاحب وہ تو بہت زیادہ تھا, تو میں نے اس کو 5-6 پوائنٹس تک لے آیا ہوں. باقی اب آپ خود بھی کچھ ریسرچ کیجئے. پوائنٹ نمبر 1, دیکھیے سوئنگ اسٹیٹ وہ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ کسی ایک پارٹی کو میجورٹی حاصل نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, یہ بلو اسٹیٹ ہے, یہ ریڈ اسٹیٹ ہے, یہ ڈیموکریٹ ہیں, یہ ریپبلکن ہے, پولیس نہیں. یہ انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہوتے ہیں, اور یہ جس کی طرف بھی اپنا رخ کر لیں وہ الیکشن جیت جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 2, امریکہ میں صدارت کا فیصلہ پاپولر ووٹ سے نہیں ہوتا, الیکٹورل کالج ووٹ سے ہوتا ہے. امریکہ میں صدارت کا فیصلہ پاپولر ووٹ, جو ہم جس کو آپ سمجھتے ہیں نا پاپولر ووٹ جو ہر آدمی دیتا ہے, اس سے نہیں ہوتا, الیکٹرو کالج ووٹ سے ہوتا ہے صدارت کا فیصلہ. اچھا صاحب, پوائنٹ نمبر 3, اب یہ جاننا ضروری ہے کہ الیکٹورل کالج ووٹ کیا ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے, اور جیتنے کے لیے کتنے ووٹ درکار ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک چیز کو جلدی سے کلیئر کر کے ایک طرف رکھ دیں کہ 538 الیکٹرو کالج ووٹ ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سے 270 ریکوائر ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کو, پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کو صدر بننے کے لیے. اچھا, یہ چونکہ ہمارے وہاں پاپولر ووٹ سے فیصلہ ہوتا ہے, تو جب ہم کسی سے یہ الیکٹرو کالج ووٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ابھی یہ 2024 کے جو الیکشن ہو رہے تھے, ٹرمپ جس میں جیتے, تو اس میں ایک عزیز ہیں, ان کے گھر بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور گہما گہمی تھی. تو ایک خاتون ہیں, جو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, تو یہ الیکٹرو کالج ووٹ پہ بات ہو رہی تھی. تو مجھ سے کہنے لگیں, فاضل صاحب تسی جدوں بھی گل کردے ہو نا بڑی پوٹی کردے ہو, سمجھ نہیں لگتی, انی ایک مشکل بنا دیندے ہو. یہ کتھوں لے آئے ہو الیکٹرو کالج ووٹ, یہ کیڑے کالج تے ملتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے خاتون, ہم نہیں لے آئے کہیں سے, یہ ایک سسٹم ہے اس ملک کا نا, جو انہوں نے اپنے حساب سے بنایا ہے. تو آپ اگر بات میری پوری سن لیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو وہ تو خاتون, چلو ایک گھریلو خاتون تھی, ان کی بڑے بڑے لوگوں نے آج تک اس سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیوں ہیں. پاپولر ووٹ سے ہی ہم تو وہ سمجھتے آئے ہیں. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 538 جو الیکٹرو کالج ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں تمام اسٹیٹس میں ان کی آبادی کے حساب سے.
مثلا کیلیفورنیا کے غالباً 54 ووٹس ہیں، الیکٹرو کالج 54، وائمنگ کے پاس 3 ہیں کیونکہ اس کی آبادی اتنی سی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں لگائی گئی ہے یہ قید کہ صدر جس کو پورے امریکہ نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہوں، لیکن اگر اس کے پاس الیکٹرو کالج ووٹ نہیں ہے پورے تو وہ صدر نہیں بن سکتا۔ یہ ہے نا اہم بات۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں جب جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا انہوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو یہ ایک ملک تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو یونین ہے بہت ساری اسٹیٹس کا، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ میڈیم سائز ہیں۔ تو جو چھوٹے اسٹیٹس ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ صدر منتخب کرنے میں ہمارے ووٹ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کیلیفورنیا، ٹیکساس، نیو یارک، ساری بڑی اسٹیٹ سے اگر جیت جائے تو وہ کافی ہے پھر پاپولر ووٹ تو اس کے لیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو اسٹیٹس ہیں ان کا تو پھر کوئی معنی نہیں ہوئے۔ جیسے پاکستان میں ہے، جو پنجاب سے جیت جائے اور کچھ حصہ اگر وہ سندھ سے جیت جائے تو وہ گیا، کے پی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، بلوچستان کی کوئی اہمیت نہیں، مطلب چھوٹے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں کیونکہ بڑے ووٹ اتنے ہیں۔ تو اس لیے یہ سسٹم ڈیزائن کیا یہاں کے بزرگوں نے کہ جب تک الیکٹرو کالج ووٹ ہر جگہ سے تمہیں لینا پڑے گا، یہ نہیں ہوگا کہ تم صرف بڑی اسٹیٹس میں جاؤ، وہاں تقریریں کرو، وہاں سے ووٹ لے لو اور تم جیت جاؤ، نہیں، یہ ہر اسٹیٹ کو دیے گئے ہیں اور دو آپ کو پتہ ہے وہ سینٹ کی سیٹ سب کو برابر کی دی گئی ہیں، چاہے آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں۔ اچھا خیر اس کا اس بات سے تعلق نہیں، لیکن یہ دیکھیے کتنا اچھا سسٹم کیا گیا ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ وہاں پہ بھی جائیں، چھوٹی اسٹیٹس میں بھی جائیں آپ اپنے ووٹ مانگنے کے لیے۔ اور یہ بعض اوقات چھوٹے اسٹیٹس کے ووٹ بڑے اسٹیٹ کے ووٹ سے آگے سے زیادہ کی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اچھا اب ذرا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بہت اہم انفارمیشن ہے، آپ اپنے پاس رکھیں، اس کو ریسرچ بھی کریں اور میری تصحیح بھی کریں اگر میں کہیں غلط ہوں، اور دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیجئے۔ یہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی خفیہ ہتھیار ہے ان پالیٹکس، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو جتنا بہتر استعمال کرو گے۔ اب اس کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے یہ 7 اسٹیٹس ہیں، مشیگن، پینسلوینیا، جارجیا، ایریزونا، وسکونسن، نیواڈا اینڈ نارتھ کیرولینا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے مشیگن میں آپ کے پاس 2,200,000 رجسٹرڈ ووٹر ہیں مشیگن میں۔ مشیگن بہت اہم ہے، یہ دیکھیں نا ٹرمپ اس کی وجہ سے جیتے تھے۔ پینسلوینیا میں 170,000 رجسٹرڈ مسلم ووٹر ہیں۔ اچھا مشیگن کی الیکٹرو کالج ووٹ ہیں 15، اور ایسے ہی کتنے پینسلوینیا کے 19 لکھے تھے۔ اچھا جارجیا کے ہیں 16، جارجیا کے 16 الیکٹرو کالج ہیں، ایریزونا کے 11 ہیں، وسکونسن کے 10 ہیں، نیواڈا کے 6 ہیں، اور نارتھ کیرولینا کے 16 الیکٹرو کالج ووٹ ہیں۔ یہ آل ٹوگیدر ملا کے تقریباً کوئی 93 الیکٹرو کالج ووٹ بنتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، الیکٹرو کالج ووٹ میں ایک ووٹ سے ہسٹری وہ ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے نا اگر پریزیڈنٹ کو، جیسے اس مرتبہ ان کو احساس ہو گیا تھا ٹرمپ کو کہ یہاں سے میں نہیں جیت سکتا جب تک کہ یہ مجھے ووٹ نہ دیں۔ اب یہ ہم نے تو نہیں پلاننگ کی، یہ تو رب کی پلاننگ ہے کہ مسلمان وہاں جا کے بس گئے ان اسٹیٹس میں، ٹھیک ہے، اور اس کی اہمیت ہے، وہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں اس کی کیا پلاننگ ہے، ہماری کیا ہے، لیکن مجھے ایک بات کا اطمینان ہے کہ مسلمانوں کو آنے والے وقت میں صرف اپنی ہی کمیونٹی کی نہیں، ابتدا اپنی کمیونٹی سے کرو، لیکن تمہیں پورے امریکہ کی امامت سونپی جائے گی، یہاں کے فیصلوں میں تمہارا بہت بڑا کردار ہوگا، اور خدمت کرو اکراس دا بورڈ۔ اگر اس ملک میں رہنا ہے، عزت سے رہنا ہے، تو سرو ایوری ون، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اکراس دا بورڈ اس کو وہ کریں۔ اچھا آخر میں آپ سے یہ کچھ 2 اہم پوائنٹس ہیں جو میں اور بھی تھے لیکن میں نے وہ کاٹ کے کم کر دیے، کہ دیکھیے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ سٹیزن شپ جن کے پاس گرین کارڈ ہے ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں،
اور ووٹ رجسٹریشن کی موومنٹ جو ہے نا، وہ جو بھی تنظیمیں ہوں، پاکستانی جو تنظیمیں ہیں ہماری اے پی پیک یہاں کی بڑی مشہور بڑی تنظیم ہے، میں نے ان کو کہا تھا، وہ راضی بھی تھے جو چیف تھے ڈاکٹر اعجاز، لیکن کچھ دوسرے لوگوں نے ان کو وہ کام میرے ساتھ نہیں کرنے دیا. خیر، لیکن اور بہت سارے لوگ ہیں، میں نہیں کرتا تو کوئی دوسرا کر لے. اچھا صاحب، تو اس بات پہ نظر رکھیں. اس کے علاوہ ایک پوائنٹ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ دیکھو ان تمام اسٹیٹس میں جو دوسری چھوٹی سی مائنورٹیز ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، ان کے ساتھ مل کے چلنے کا ہنر سیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو. دیکھو مسلمان تو پیدا ہی ایسے ہوتا ہے، پہلے فرما دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، جو فضیلت ہے وہ کردار کی ہے. تو ہم ہر ایک کو قبول کر لیتے ہیں اور قبول کرنا چاہیے. تو یہاں پہ یہ کہہ کے مجھے اجازت دیجئے کہ جب آپ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کوویلنٹ بانڈ بنائیں گے تو آپ کی کامیابی کا سرکل جو ہے وہ اور بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی ضرورت اور محسوس ہوگی، اور اپنی جو جنریشن، ہمارے آگے کے جو بچے ہیں، ان کو اس طرف لائیے. ہمارا آپ کا تو ٹائم کافی ہو چکا ہے، پتہ نہیں خدا جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تو ان کو تیار کیجئے. بہت بڑی امید ہے یہ سوئنگ اسٹیٹس، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. یعنی جس کو یہ احساس ہو جائے، ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، جو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہو، کہ یار یہ اپنے ووٹ سے اپنا کینڈیڈیٹ تو نہیں جتا سکتے، لیکن اپنے ووٹ سے ہمیں ہرا سکتے ہیں یا جتا سکتے ہیں. اچھا، یہ بات امریکن پولیٹیشین کے ذہنوں میں پہنچ چکی ہے، اسی لیے وہ بار بار کہتے ہیں مجھے اپنی ماسک لے چلو، لوگوں سے خطاب کریں گے. اب اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا چاہیے ڈیموکریسی کے لیے، اس ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. اگر میری ویڈیوز آپ کے کام آ رہی ہیں، میری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ میں لوگوں کو صحیح ڈائریکشن کی طرف ذرا سا پش کر دوں، پھر باقی سب کی قسمت ہے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.